حکومت کو اس کی بہت مبارکباد دینی چاہیے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ملک سلمان اور محمد بن سلمان کا کہ ان کی خاص ہدایات کی روشنی میں بہت زبردست انتظامات کیے گئے تھے. بالخصوص انہوں نے جو نفری تھی، چاہے وہ افواج ہوں یا پولیس کے لوگ ہوں یا دیگر جو منتظمین ہوں، تو ان کی تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑھا دی ہے جو ہمیشہ سے اس کی کمی محسوس ہوتی تھی کہ اب کہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ کوئی مجمع ان لوگوں کو کہیں چیلنج بن سکتا ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے انہوں نے جتنے بھی راستے تھے، چاہے وہ حرم شریف کے راستے ہوں یا دیگر راستے ہوں، اس میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا. اور یہ بہت بڑی ضرورت تھی حجاج کی سلامتی کے لیے کہ جب لاکھوں کا مجمع ہو اور سب لوگ راستے میں بیٹھے ہوں، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی بھگدڑ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس ایک کی بجائے 100 لوگ اس میں شہید ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے کیا. ایک بات بہت اہم یہ بھی کہ اس دفعہ جو ان کے فوجی اور پولیس والوں کی اور منتظمین کے جو اخلاقی جو رویے تھے وہ بہت بہترین تھے. ایسے معلوم ہوتا ہے، بعض لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے. تو ماشاءاللہ ان کے حجاج کے ساتھ جو رویے تھے وہ بڑے اچھے تھے، خوش اخلاقی کے لحاظ سے بھی اور بریفنگ کے لحاظ سے بھی. اور اسی طریقے سے ایک بہت اچھا کام انہوں نے جو کیا سعودی حکومت نے، زیارات کے لیے بہت انہوں نے انتظامات کر دیے، بہت سہولتیں پیدا کر دی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے یہاں کے جو علماء تھے وہ کسی چیز کو بدعت قرار دیتے تھے، وہاں حاجیوں کا جانا مشکل ہو جاتا تھا، اور کوئی چلا جاتا تھا تو وہاں سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. الحمدللہ اب اس حکومت نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ سعودی عرب میں بالخصوص بلاد حرمین میں، مکہ مدینہ میں، اور ان سے متعلقہ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، تاریخی مقامات ہیں، سیرت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، اس میں ماشاءاللہ انہوں نے اتنے اچھے انتظامات کر دیے ہیں کہ آپ آسانی سے وہاں جا سکتے ہیں. بعض جگہ ایسی ہیں جیسے مسجد الفتح ہم لوگ گئے تو وہاں کسی بھی کمزور آدمی کا چڑھنا کافی مشکل ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ وہاں انہوں نے آسانی بھی کر دی ہے اور ویل چیئر والوں کے لیے باقاعدہ راستہ بنا دیا ہے کہ آپ اوپر تک جا سکتے ہیں. وہاں جتنی دیر چاہیں آپ عبادت کریں، دعائیں مانگیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت کا یہ اقدام بہت اچھا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ان کو شاباش دینی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ پچھلے سالوں میں غیر متعلقہ افراد آ جاتے تھے، اور پچھلے سال میں ہم نے جو سنا اور بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئی کہ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوئے اور شہادتیں ہوئیں پچھلے سال میں. تو اس دفعہ اس کو روکنے کا کیا انتظام تھا؟ دیکھیں اتنی گہرائی میں تو جانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جہاں جہاں بھی ایسے راستے تھے، جہاں چیک پوسٹیں تھیں، جہاں سے یہ لوگ نکل کر آگے پہاڑی علاقوں سے یا صحراؤں سے گزرتے تھے، ہر جگہ انہوں نے ڈرون سے انتظامات کیے ہوئے تھے. ساری ان کی ویڈیو بن رہی تھی اور بہت سختی سے انہوں نے اس چیز کو نافذ کیا. اور یہ جو ایک وہ ہے نا لا احد فوق القانون، میں سمجھتا ہوں اس کی برکت ہے. انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، نہ کسی امیر کو، نہ کسی غریب کو. تو اس کی وجہ سے بہت سہولت ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں اس پہ عمل ہو جائے، لا احد فوق القانون، کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے، تو پاکستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہو سکتا ہے.